یہ گناہ ہم روز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں معمولی ہے، نہ اس پر کوئی استغفار نہ توبہ، مگر قبر میں اسی گناہ پر سب سے زیادہ چیخ نکلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے اس اسلامک چینل الفاظ اسلام میں آپ تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید۔ ایسی دل سے جڑی ہوئی اسلامک اور آخرت کو سنوارنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو لازمی شیئر کریں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے گناہ ہی عذاب کا سبب بنتے ہیں، شراب، زنا، سود، اور ہم خود کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو یہ سب نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قبر میں چیخ صرف انہی گناہوں پر نکلتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں وہی گناہ قبر میں سب سے زیادہ درد کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے۔ قبر، جہاں معمولی گناہ بھی معمولی نہیں رہتے۔ قبر کا عذاب صرف بڑے مجرموں کے لیے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس رکے اور فرمایا، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑے گناہ پر نہیں، بلکہ ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ سوچئے، جن گناہوں کو ہم روزمرہ کی عادت سمجھتے ہیں وہ قبر میں سانپ بن جاتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتے ہیں آج کے اصل نکات، وہ گناہ جن پر قبر میں چیخ نکلتی ہے۔ زبان کا گناہ، غیبت اور چغلی۔ ہم کہتے ہیں، میں نے سچ ہی تو کہا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرو جو اسے ناپسند۔ ناظرین، قبر میں سب سے پہلے زبان بولتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کی عزت کا گوشت کھاتے تھے۔ قبر، تنگ ہو جانا، زبان کا جلایا جانا، مسلسل چیخ و پکار، یہ وہ سزائیں ہیں جو اس گناہ کی وجہ سے انسان کو برداشت کرنی پڑے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک سوال آپ سے کریں گے کہ آپ نے آخری بار کس کے بارے میں بات کی؟ نماز میں کوتاہی چھوڑنا نہیں، ہلکا لینا۔ یہاں بات نماز چھوڑنے والوں کی نہیں، بلکہ نماز کو کیجول لینے والوں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ غافل نماز کیا ہے؟ وقت ضائع کر کے پڑھنا، دل کہیں اور ہونا، بس فرض پورا کرنا۔ ان گناہوں کی وجہ سے قبر میں اندھیرے کا ہو جانا، دل پر بوجھ، سوال کے وقت زبان کا بند ہو جانا، حرام لقمہ جو دعا بھی روک دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حرام صرف سود ہی نہیں، بلکہ ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، ناجائز فائدہ اٹھانا، کسی کے حق مارنا، اور ان کی وجہ سے قبر میں سانپ، پیٹ میں آگ، دعا کا رد ہو جانا۔ آپ جو کما رہے ہیں وہ رزق ہے یا آزمائش؟ ناظرین، چوتھے نمبر پہ جو گناہ بہت اہم ہے وہ ہے حقوق العباد، جس پر اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ نماز، روزہ، حج، یہ سب ایک طرف، لیکن اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو قبر میں سب سے تیز چیخ یہیں سے نکلتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے قبر کا دباؤ، سانس کا گھٹنا اور مسلسل ندامت کا ہونا بہت عام ہے۔ ناظرین، پانچویں نمبر پہ جو گناہ بہت عام ہے وہ ہے ریاکاری، یعنی کہ نیکی دکھاوے کے لیے۔ نماز پڑھی لوگوں کے لیے، صدقہ دیا لوگوں کے لیے، ویڈیو بنا لی لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف شرک خفی کا ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کا ضائع ہو جانا، قبر میں ذلت، نیکی کے باوجود عذاب کا ہو جانا۔ ناظرین، قبر کی چیخ کو سکون میں بدلنے کا ایک بہت ہی آسان راستہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلے ہے سچی توبہ۔ توبہ گناہ کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے ہوا نے نشان۔ دوسرے نمبر پہ زبان کی حفاظت، خاموشی اختیار کریں، جس کی وجہ سے اکثر آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ حلال پر قناعت کریں، کم مگر پاک رزق زیادہ مگر مشکوک سے بہتر ہے۔ چوتھے نمبر پہ حقوق کی ادائیگی،
معافی مانگ لیں آج نہیں تو کل۔ میرے بہن بھائیوں، قبر میں چیخ اچانک نہیں نکلتی، وہ دنیا کی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں اتر گئی ہے، کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ شاید کسی ایک انسان کی اصلاح آپ کے ذریعے ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، جو گناہ دنیا میں چھوٹا لگتا ہے قبر میں پہاڑ بن جاتا ہے، مگر جو توبہ آج کر لی جائے وہ قبر کو جنت میں بنا دیتی ہے۔ دعا ہے اے اللہ پاک ہمیں چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچا، ہماری قبروں کو سکون کی جگہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔